آج میں کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 11 مئی کو انہوں نے حربے استعمال کیے ہمارا جمہوری حق روکنے کے لیے، ان کی پھر حکومت خطرے میں ہوگی. السلام علیکم. عمران خان کا آپ نے سٹیٹمنٹ سن لیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروٹیسٹ روکے گئے تو حکومت خطرے میں ہوگی. حکومت کتنی ڈاواڈول ہے کہ ایک پروٹیسٹ ہو یا نہ ہو تو حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا. بہرحال اس وقت اکثریتی حکومت ہے، اس کو برقرار رہنا چاہیے اور 2/3 کی آلموسٹ انہیں اکثریت حاصل ہو چکی ہے، کیونکہ باقی ان کے جو الائڈ پارٹیز نے جب ان کو ووٹ دیا تو ٹھیک ٹھاک تگڑے وزیر اعظم ہیں، بلکہ اتنے تگڑے ہیں کہ سینٹ والے ان کو بلاتے بھی ہیں تو وہ جانا ہی پسند نہیں کرتے کہ مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا حکومت واقعی خطرے میں؟ جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اترتی نظر آ رہی ہے. مئی 11 کے پروٹیسٹ کیا رنگ لائیں گے اور مئی 11 پروٹیسٹ کی اس وقت ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ سول ملٹری ٹینشنز پاکستان میں کچھ رائز کر رہی تھیں. اس سناریو میں جب ایسے پروٹیسٹ ہوں تو لگتا یہی ہے کہ معاملات کچھ سیدھی سمجھ نہیں جا رہے، کچھ معاملات گڑبڑ ہونے والے ہیں. ایک طرف ایک میڈیا کے گروپ کی فوج کے ساتھ لڑائی کا ایشو ہے، دوسری طرف 2 وزراء کی سپیچز کے بعد فوج کے ساتھ ایک خفگی کا اظہار ہو رہا تھا. آرمی چیف کا بیان آ گیا، پھر ان کا ISI ڈائریکٹوریٹ کا وزٹ تھا جس سے لگا یہ کہ سول اور ملٹری ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، قریب نہیں آ رہے. تو ایسے میں مئی 11 کے پروٹیسٹ جو ہیں جس میں 3 وہ پارٹیز ہیں جو پچھلے انتخابات سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انتخابات ابھی ہونا باقی تھے، تو اس وقت اسلام آباد میں ایک دھرنے کا سما تھا. اس میں الٹیمیٹلی PTI شامل نہیں تھی، صرف طاہر القادری صاحب رہے اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ طاہر القادری صاحب کو اکیلا چھوڑ دیا گیا آخر میں، جس کی وجہ سے ان کو قاہرہ صاحب اور دوسرے لوگوں سے مذاکرات کر کے واپسی کے لیے سیف پیسج ڈھونڈنا پڑا. اس دفعہ مئی 11 کو کیا ہوگا، یہ آج کا اہم ٹاپک رہے گا. اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمایوں اختر خان اور سردار لطیف کھوسہ صاحب. دونوں کو ویری وارم ویلکم جی، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کھوسہ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا، کیا ہونے جا رہا ہے مئی 11 کو؟ کیا واقعی جمہوریت کو خطرہ ہے؟ دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مئی 11 کا دن کیوں منتخب کیا گیا ہے. کیا اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے 5 سال مکمل کر کے پہلی دفعہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک حکومت جو ہے بر وقت اپنے الیکشنز کروا کے اور منتقلی اقتدار جو ہے ایک بڑے سموتھ طریقے سے اس کو جو ہے ممکن ہو پایا؟ کیا ہم اس چیز کا برہمی کر رہے ہیں کہ کیوں کر جو ہے انتخاب وقت پہ کرایا گیا، کیوں کر جمہوری حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہے؟ میرے خیال میں کوئی اور دن کر لیتے تو بہتر ہوتا. احتجاج ان کا حق ہے، ہمیں بھی تحفظات ہیں الیکٹورل ریزلٹس پر، یقیناً ہمیں بہت شدید تحفظات ہیں. اور یہ جو سو کالڈ ہیوی مینڈیٹ میاں صاحب لینے کے عادی ہیں، یہ بدقسمتی سے مینیپولیٹڈ ہوتا ہے. اور اسی لیے اب بھی دلوایا گیا تاکہ ہنگ پارلیمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ آ رہا تھا کہ جی ہنگ ہوگی حکومت کیسے چلے گی یہ وہ، تو یہ سمجھا گیا کہ میاں صاحب شاید تاریخ سے کچھ سبق سیکھ گئے ہیں، اس لیے ان کو ایک فری ہینڈ دے کر موقع دیا جائے، اسپیس دی جائے تاکہ یہ جو ہے شاید اپنا مملکت کے امور کو صحیح چلائیں. کھوسہ صاحب کس نے اتنا بڑا الیکشن رزلٹ رگ کر لیا کہ میاں صاحب کو اتنی واضح اکثریت مل گئی جو آپ نے کہا ہنگ پارلیمنٹ سے بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا؟ کس نے کیا یہ؟ دیکھیں یہ تو یقینی بات ہے کہ دھاڑ جو ہے شیر کی وہ نہ تو سندھ میں جاتی ہے، نہ KPK میں جاتی ہے، نہ بلوچستان میں جاتی ہے، اس سے آگے نہیں نکلتی ہے. تو یہ جو ہے جو باتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں، ہمارے بھی تحفظات یا ریزرویشن اس سے کم نہیں ہیں کہ یہ ROs کی، یہ اس میں جو ہے سابقہ چیف جسٹس صاحب بھی، اور اس میں یہ جو ہے بالکل شریک تھے ایک جو میڈیا کا نام لیتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کے کہنے کی، بٹ نیورتھلیس یہ ٹرائیو کا جو بنا، جو یقیناً احتجاج کیے جا رہے ہیں، بات ان کی ٹھیک ہے. چیف جسٹس اور ایک میڈیا گروپ اتنا پاورفل تھا کہ الیکشن انتخاب جو ریزلٹس تھے وہ چینج ہو گئے. شاہد خاقان عباسی صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عباسی صاحب ویری وارم ویلکم. میں پہلے ہمایوں صاحب سے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آؤں گا جواب لینے کے لیے. ہمایوں صاحب کیا اتنا تگڑا تھا یہ جو الائنس تھا افتخار چودھری کا اور ایک میڈیا گروپ کا کہ انتخابی نتائج تسلیم مجھے مانتے ہوئے تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے؟ عمران خان نے ویسے ایک ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کے اوپر بھی الزام لگایا، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے جی، الزامات تو ہیں اور پاکستان میں خیال ہے جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد الزامات اس طرح کے لگتے ہیں. جو الزامات ہیں وہ اس دفعہ اگر کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے تو اس کی نوعیت مختلف ہے. جو تاریخی اعتبار سے جن اداروں پہ الزام لگتا تھا کہ الیکشن رگ ہو گئے، وہ اداروں ان پہ الزام نہیں لگ رہا. اب عمران خان نے لگایا ایک جی
میرے علم میں وہ بات نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہوں گے، لیکن عام طور پہ ابھی تک یہی ہوا ہے کہ جو کھوسہ صاحب نے فرمایا جن اداروں پہ الزامات ہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیجرز ہیں ریمیڈی کے لیے، ان کو چلنے دینا چاہیے آگے۔ لیکن ہماری صاحب ہوا کیا؟ آروز نے کیا کیا؟ آروز اپنے آپ سے کوئی پرچہ پھاڑ کے نیا پرچہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا ہوا؟ میں تو اس سے سمجھنے سے کہا نہیں، میں وہ جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو بڑا صحیح پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے، لیکن میں الزامات پہ اب بحث فضول ہے نا کہ آرو نے کیا کیا یا پریزائڈنگ افسر نے کیا کیا یا کینڈیڈیٹ نے کیا کیا یا اسی پہ تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا کیا، بٹ آئی تھنک الزامات کے جو فورمز ہیں اس میں ریمیڈی دینے کے لیے یا الزامات سننے کے لیے ان کو جلد سے جلد ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے تھا تاکہ یہ چیز اس نوبت تک وہ تو کہتے ہیں تھم امپریشن ویریفیکیشن، تو آپ حمایت کرتے ہیں تھم امپریشن ویریفیکیشن کی؟ دیکھیے، اگر ایک میگنیٹک انک یوز ہونی تھی تو سب سے پہلے پوچھا جائے نا کہ وہ کیوں نہیں یوز ہوئی۔ اگر جوڈیشری استعمال نہیں ہونی تھی، اب یہ سرکمسٹانشل ہے، اگر جوڈیشری کو استعمال نہیں کرنا تھا جو کہ اعلان تھا سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا، وہ پھر بعد میں کیوں ہوئی؟ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اس بحث کو صرف الزامات کی بنا پہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جو فورمز اویلیبل ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن ان کو ایک سال پہلے فلی ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ عباس صاحب سے پوچھتے ہیں، عباس صاحب کیا ہوا؟ کوئی بہت بڑی دھاندلی کر دی آپ نے؟ دیکھیں نا پی ٹی آئی والے میدان میں آ گئے، وہ کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں سنتے، تحقیقات بھی نہیں کرواتے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جس سیٹ اپ میں الیکشن ہوئے وہ ایک متفقہ سیٹ اپ تھا، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، الیکشن کمشنر، اس میں کوئی کسی کے فیوریٹس نہیں تھے، کسی کے نمائندہ لوگ نہیں تھے، تو کس نے دھاندلی کرائی، کس کی حق میں کرائی، اس کا جواب اگر کوئی دے دے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، میں اس طرح گزارش یہ کروں گا کہ جو الیکشن پٹیشنز چل رہی ہیں آپ یہ پتہ کر لیں کہ اس میں ایڈجرنمنٹ کون لیتا رہا، ساری بات آپ کو وہیں سے کلیئر ہو جائے گی۔ ایڈجرنمنٹ پی ٹی آئی والے لیتے رہے؟ آپ پتہ کر لیں، آپ بتائیے، وزارت میں موجود ہے، پی ٹی آئی والے ایڈجرنمنٹس لیتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کتنے حلقوں میں ان کا دعویٰ ہے، 40 60 ہزار کے فرق ہیں، اس میں کیا کتنی دھاندلی ہوئی ہوگی؟ یہ واحد الیکشن ہے جہاں کم از کم 3 سیاسی قوتوں کے لوگ ہر پولنگ اسٹیشن پر بڑی تعداد میں موجود تھے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کئی حلقوں میں، اور میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کے بھی، جماعت اسلامی بھی تھی، دیگر۔ تو دھاندلی ممکن نہیں ہے، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں دھاندلی اس صورتحال میں ممکن نہیں ہوتی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ 4 حلقوں میں آپ تھم امپریشن ویریفیکیشن کر دیں، ہم باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کروا دیجیے۔ تھم امپریشن ویریفیکیشن کا کوئی پروسیس جو ہے وہ الیکشن کے قوانین میں موجود نہیں ہے۔ کراچی میں ہوا ہے نا 2 حلقوں میں؟ جی، اگر ہوا ہے کورٹ کا آرڈر، یہاں بھی کورٹ آرڈر کر دیں، وہ بھی کروا لیں۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ کیا چیک کریں گے کہ وہ ووٹ کس کو پڑا، انگوٹھا کس نے لگایا، یہ بھی پتہ چلے گا۔ انگوٹھا، میں کہتا ہوں کہ 2 لاکھ ووٹیں پوری 2 لاکھ ایک شخص نے انگوٹھے لگا دیے، ووٹ کس کو پول ہوئے، یہ پروو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ بتاتا ہوں میں، ہاں یہ پروو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ آپ بتا دیں، اگر اس سے کوئی ثابت ہوتا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ 40,000 کوئی ووٹ فالتو ڈال سکتا ہے تو وہ بھی اچھا کھوسا صاحب سے پہلے رائے لے لیں، لیگل اوپینین اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی لیتے ہیں، جسٹس طارق صاحب سے بھی لیتے ہیں، پہلے کھوسا صاحب بتائیں اس پہ۔ جی بتائیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 ماہ کی جو ہے قانون میں متعین ہے کہ اس کے اندر انہوں نے پیرافری آف ٹائم دیا ہے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ چونکہ میں خود وکیل تھا آفتاب شعبان میرانی کا، جو ابھی سپریم کورٹ نے 21 پولنگ سٹیشنز کی اسٹے کا خارج کیا اور انہوں نے کہا نہیں الیکٹوریٹ کو دیں، ان 21 پولنگ سٹیشنز میں جو کئی جگہ پہ اگر 100 ووٹ ہیں تو 110 نکلے ہیں وہاں سے، اور جب وہ تھم ویریفیکیشن کے لیے گیا جو نادرا کے پاس گیا تو نادرا نے کہا ایک بندے نے 500 انگوٹھا لگا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ان 21 پولنگ سٹیشنز کا جو رزلٹ تھا 98% 16,800 ووٹ جو ہے جتوئی صاحب کے تھے اور 150 ووٹ جو تھا ان 21 پولنگ سٹیشن میں میرانی کا تھا، اور 98% جو تھے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 500 انگوٹھا ایک ہی بندے نے مارا ہوا تھا، اور اس نے نادرا نے کنفرم کیا کہ یہ ایک ہی بندے کا انگوٹھا۔ وہ تو بڑا آسان ہے، آپ جانتے ہیں یہ تو ڈیفینٹ سائنس ہے۔ اچھا پھر کس طرح وہ تعین ہوگا کہ کس کو پڑے ہیں ووٹ، جہاں سے بھائی میرا ووٹ ہی 120 نکل رہا ہے اور اس کا
17,000 نکل رہا ہے ووٹ، تو وہ ظاہر ہے کہ 17,000 والے کو جو لیڈ آ رہی تھی 15,000 کچھ کی، وہ میرانی کی لیڈ واش کر کے اور 1,200 ووٹوں سے آپ سپورٹ کرتے ہیں پھر کہ 4 حلقوں میں جہاں عمران کا مطالبہ ہے وہاں تھم امپریشن؟ میں تو کہتا ہوں دیکھیں جی، کراچی میں ہوا، یہاں اگر قصور کا کروائیں آپ، یہاں جو ہے جہاں سے بشرا اعتزاز لڑی ہے وہاں سے کروائیں، آپ کو یہ پیٹرن نظر آ جائے گا. دیکھیں آپ نے کہا کیسے ہوا، یس آپ نے کہا کیسے ہوا، یس میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوا ہے. انہوں نے جو کیا ہے اس دوران میں وقفہ کیا ہے، بیوروکریسی آلریڈی ان کو سپورٹ کر رہی تھی، آر او جو تھے کنٹرول تھے جس طرح عمران نے کہا، اور مجھے ذاتی پتہ ہے کہ اس میں اور بھی ریٹائرڈ ججز تھے جو لاہور میں بیسڈ ہیں انکلوڈنگ دی جی. تو انہوں نے جناب کیا نام ہے آر اوز انہی کے تھے، 35 سال سے ماشاءاللہ انہی کا اقتدار ہے، اور اس دوران میں وقفہ کیا گیا، ووٹس ایک بکس میں پڑے ہیں، کاؤنٹنگ دوسرے بکسے کی ہوئی ہے جو آلریڈی سٹفڈ تھا. اینی ایویڈنس؟ ایویڈنس مجھے بتائیں کہ آپ اگر فراڈ کرتے ہیں تو آپ ایویڈنس میرے سامنے، اس کے بغیر سزا نہیں مل سکتی نا، میرے سامنے کریں گے آپ سٹف، اس کے بغیر سزا تو میرے سامنے کریں گے سٹف. جو آدمی الیکشن لڑتا دیکھیں نا وہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے، پولنگ آفیسر وہ انگوٹھے ویریفائی نہیں ہے سر، انگوٹھا ویریفائی کروا کہ کوئی انگوٹھا ویریفیکیشن تو یہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، انگوٹھا ویریفائی کروا. اچھا جسٹس طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جسٹس طارق صاحب ویری وارم ویلکم جی کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ عمران کہہ رہے ہیں 4 حلقوں میں تھم امپریشن کرائیں، ویریفیکیشن نہیں تو May 11 ہمارا پروٹیسٹ ہوگا اور حکومت روکے گی تو حکومت نہیں رہے گی. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو صرف قانون کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات کروں گا. جو قانون یہ پتا ہے اور وہ آتا ہے یا نہیں آتا، آئی ڈونٹ نو، اور بس کسی میں الیکشن کمیشن ممبر بھی رہ چکا ہوں. سپریم کورٹ کی جو پٹیشن ہے، میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ سپریم کورٹ کس اختیار کے تحت ایسا کوئی پاسبل ریلیف دے سکتی ہے. دیکھیں ایک بات سن لیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت اگر الیکشن میں دھاندلی کی بات ہے تو ایک ہے سیکشن 103AA، الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی دھاندلی کسی حلقے میں بہت زیادہ ہوئی ہے، وہ ود ان 60 days جو ہے اس کو انڈن کر سکتے ہیں. اگر 60 days کا پیریڈ گزر گیا، الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو گیا. اس کی ایک مثال دے دوں، 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن کے کمپین شروع ہوئی کہ الیکشن ہم نہیں مانتے، بائیکاٹ ہو گیا، تو آپ کو یاد ہوگا جسٹس جان تھے وسیم سجاد صاحب کے والد، تو وہ 60 دن کے اس ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے بہت سے حلقوں کو انڈن کیا. دوسری بات ہے آرٹیکل 225 ہے، ریڈ لسٹ سیکشن 52، یہ آپ کا ریپرزنٹیشن پہ، اس میں ایک بہت اہم بات ہے. ایک بات تو سن لیں کہ کرمنل، یہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس کیس جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وہی اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس اور پروف ہونا چاہیے جو کسی کرمنل کیس میں کسی کو کنوکٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو پہلی بات ہے کہ پہلے دن سے آپ کو کیس ہر لحاظ سے جو ہے وہ مطلب اے سے لے کے زیڈ تک بنانا پڑے گا، پلیڈ کرنا پڑے گا. اور نہ صرف پلیڈ کرنا، مثال کو میں ایک مثال دیتا ہوں، وس کم وس ایک اگر مثال کے حلقے میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن الیکشن پٹیشن داخل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ شاید اس لیے نان سوٹ ہو گئے، اور ٹھیک نان سوٹ ہو گئے کہ انہوں نے اس کی جو پری ریکویزٹ تھی وہ پوری نہیں کی تھی. اور یہ کیوں؟ دیکھیں جو اچھا میں تھوڑا سا آسان سوال کر لوں کہ 4 حلقے جو عمران مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس لیگلی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی کیس ہے یا کوئی کیس نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو دیکھیں نا، نہیں وہ تو پھر جا کے ٹریبونل میں ثابت کرے نا. نہیں ثابت تو بات کی بات ہے. دیکھیں پہلے آپ کو پلیڈ کرنا پڑے گا بہت اسپیسیفکلی. یہ پاکستان کا قانون رائٹ فرام 1957 سے آپ تک چلا ہے. پھر آپ کو اس کو اسٹیبلش، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تھم امپریشن کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایون ری کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو سکتی نارمل سرکمسٹانسز میں. صرف ری کاؤنٹنگ کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کیس بنانا پڑے گا. تو سوال یہ کہ اگر یہ سپریم کورٹ سے بڑا الزام بھی آ رہا ہے کہ 4 حلقوں میں اللہ کرے سپریم کورٹ کچھ کر دے، لیکن میں بڑا خوش ہوں گا اس دن جا کے عدالت میں وہ آرگومنٹ سنوں گا. میں سننا چاہوں گا، پسند کروں گا کہ وہ کون سا قانون ہے، وہ کون سے آرٹیکل آئین کے تحت جس کے تحت سپریم کورٹ جو ہے پاسبل انکوائری. میری نظر میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، یا میں نے آج تک وہ قانون نہیں پڑھا. جسٹس طارق صاحب آپ کے تو لفظوں میں پھر عمران کے پاس لیگلی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی کیس نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جس کے تحت وہ اس کو ریلیف دے دیں. نہیں ندیم صاحب، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے ذلیل نہ کروائیں. دیکھیں میں تو یہ اپنی جاہلیت کو، اپنی کم علمی کو مان رہا ہوں
کہ میں نے آج تک نہیں پڑھا، گو کہ بدقسمت میں ممبر بھی رہ چکا ہوں، اور چلیں لوگوں کی مہربانی سپریم کورٹ کا بار پریزیڈنٹ بنا، میں نے آج تک نہیں پڑھا ایسا قانون۔ طارق 187 پہ آ جاؤ، آرٹیکل 187 میں آ سر بے جاؤ۔ خدا کے 187 بالکل اپلائی نہیں کرتا۔ ڈیموکریسی از دی ایسنس آف دی کانسٹیٹیوشن، روح ہے آئین کی، اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو سارا اسٹیٹ نہیں ہے، ریاست منہدم ہو جاتا ہے۔ کھوسو صاحب پھر وکیل بن جائے نا ان کا، پریشانی کس بات کے؟ کھوسو صاحب ان کے وکیل بن جائے، مجھے خوشی ہوگی، میں جا کے میں عوام کا وکیل ہوں، میں جمہوریت کا وکیل ہوں، میں آئین کا وکیل ہوں، میں کسی فریق کا وکیل نہیں ہوں۔ اجی یہاں پہ جسٹس طارق صاحب نے جو بات کی وہ ہمایوں اختر خان صاحب کی بات کی میرے خیال میں کافی حد تک تائید ہے۔ ہمایوں صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ایونیوز ہیں انہی کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جسٹس طارق صاحب۔ ہمایوں صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کیس کی نوعیت پہ ججمنٹ نہیں سنا دی تھی، میں جج تو نہیں ہوں، لیکن جسٹس طارق صاحب نے کتنی واضح بات کی، انہوں نے کہا ایک تو سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے، اور دوسرا پہلے کیس پلیڈ کرنا ہے، کیس تو پلیڈ کیا سپریم کورٹ کے پاس تو نہیں ہوتا، میں وکیل نہیں ہوں، لیکن یہ تو الیکشن ٹریبونلز کی ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس آپ کو زیادہ پتا ہوگا اپیل کی پاور، اپیل سنی جاتی ہے نا جی۔ بنیادی جو کیس ہے الیکشن جو کمیشن کی جو جورسڈکشن ہے، پہلے تو وہ ایکسرسائز ہوگی نا جی، اور اس کے ایکسرسائز کیے بغیر سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ اپیل جو ہے میری نظر میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس، لیکن اپیل میرے خیال میں آپ کی پوزیشن تو کافی حد تک پھر وہ جسٹس طارق صاحب نے اس کو ونڈیکیٹ کر دیا۔ دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی کھو صاحب نے کہا کہ فلانے ووٹ اگر پڑے، میری گزارش ہے آپ اس حلقے کے سارے ووٹوں کے انگوٹھے دیکھ لیں۔ یہ رورل کانسٹیٹوئنسیز میں ہوتا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک فریق بھاری ہوتا ہے، وہ ووٹ شاید چند ووٹ کر لیتا ہے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جس حلقے کی بات کر رہے ہیں اس کے آپ پولنگ اسٹیشن ایسے بھی دیکھیں گے جہاں ہارنے والے فریق کے سارے انگوٹھے ہوں گے۔ کیا اس سے الیکشن پورا پاکستان کا الیکشن وائڈ ہو جاتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا اگر عمران خان 4 حلقوں کی بات کر رہے ہیں تو 4 حلقے آپ پی ٹی آئی کی بھی لے لیں، جہاں پی ٹی آئی کے لوگ منتخب ہوئے ہیں، آپ وہاں بھی یہی چیز دیکھیں گے۔ اچھا ایسے کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ 4 ان کے مطالبے کے مان لیں، 4 ان کے مطالبے کے حلقے مان لیں جو عمران مانگ رہے ہیں، تو 4 آپ اپنے حلقے لے لیں، پولیٹیکل کنسنسس کر کے ہم امپریشن ویریفیکیشن کر لیں۔ میں کہتا ہوں آپ پارلیمنٹری کمیشن بنا دیں، جہاں خود عمران جیتے ہیں، جہاں پر وہ بھی لے لیں، 3 اور لے لیں۔ آپ کورٹ جو رولز میں یا لا میں جو ریلیف ہے اس کو نہیں مانتے، پارلیمنٹری کمیشن بنا لیں، تو یہ اپنے بندے بھی اٹھا لیں، 4 وہ لوگ ہیں، 4 حلقے ہم دے دیتے ہیں، آپ کروا لیں۔ آپ حکومت ہے، آپ بنائیے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، ہم تو ریلیف نہیں مانگ رہے، جو ریلیف مانگ رہا ہے اس کا کام ہے کہ ایسی پرپوزل پہ لیکن پارلیمنٹری کمیشن کون بنائے گا؟ تشکیل کون دے گا؟ یہ تو آپ ہی دیں گے۔ اسپیکر پہ اعتماد کر لیں، ان کے بندے بھی ڈال لیں، اسپیکر کا اپنا حلقہ جو انڈر کوسچن ہے، کیونکہ 4 ڈپٹی اسپیکر کو چارج بنا دیں۔ لطیف کوسا صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک یہ جو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹری کمیشن بن جائے، 4 حلقے عمران کے مطالبے کے آ جائیں، 4 حلقے میاں نواز شریف اپنے سامنے رکھ دیں اور بیٹھ کے ملا کے دیکھ لیں، ہم امپریشن ملک صاحب کیا یہ مانتے ہیں پارلیمان کو؟ وزیر اعظم صاحب جاتے نہیں ہیں، سینٹ کو رولز امینڈ کرنے پڑتے ہیں کہ 1 ہفتے میں 1 دفعہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں، رول کو بھی ابائڈ بائی نہیں کیا۔ ابھی سکھانی ہے شکل انہوں نے۔ سر دیکھیے نا، مطلب پارلیمان کی تو تبھی چلے گا، جمہوریت تبھی چلے گی، فرق نہیں پڑتا نا۔ نہیں سر نہیں، جمہوریت تبھی پرائم منسٹر آتے بھی رہے اور جمہوریت کی نفی کرتے رہے، یہ بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں ملک صاحب، اگر شفاف الیکشنز نہیں ہیں تو نہ جمہوریت کی روح کو بحال کر سکتے ہیں، نہ آئین کی بالادستی کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کنونس ہیں کہ ریگڈ ہے؟ آپ اس پہ کنونس ہیں کہ ریگڈ ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگڈ ہے الیکشن؟ میں تو کہہ رہا ہوں ریگڈ ہے۔ اچھا پھر تو کہانی ختم ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ الیکشن میں یہ پتا کر رہا ہوں ریگ کس نے کیے، کیا پرائم منسٹر نے کیے، کون جیتا ہے، کیا چیف منسٹر نے کیے، کیا الیکشن کمشنر نے کیے، سارے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں جو سندھ میں ان کے مرضی کے تمام لوگ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے۔ انہوں نے کر منسٹر کا نام کس نے دیا، ہمایوں صاحب مسکرائیے اس بات پہ، کمشنر کا نام کس نے دیا، سارے آپ دیکھ لیں۔ وہ تو ہارنے والا ہمیشہ کہتا ہے جی ریگڈ ہو گئے۔ دیکھیں جب ہم نے چیف الیکشن کمشنر کنسنسس سے بنایا، دنیا ساری جانتی ہے وہ کتنے مؤثر تھے، کتنے افیکٹو تھے، ساری دنیا دیکھ لیا ہے کتنے ایفیکٹو تھے۔ یہاں جس کو چیف منسٹر بنایا گیا، اگرچہ یہ کہتے ہیں کنسنسس، چلیں کنسنسس،
وہ انہوں نے کیا کیا اور آج کل وہ ان کو ایک عہدہ کون سا دیا گیا ہے. روز ہائی کورٹ ان کو بدلتی ہے, روز ان کی ڈیسیشنز کو نالیفائی کرتی ہے. تو وہ پی سی بی کے جناب چیئرمین بھی ہیں اور وہی چیف منسٹر بھی تھے. تو کس کے لیے کیا گیا, کس بینیفٹ کے لیے کیا گیا, کس کو مفاد پہنچا ہے, کون جو ہے سو کالڈ میجورٹی لے کر آیا ہے. بھلے ہم نے تو کہا چلیں جمہوریت کے تسلسل میں, لیکن سیٹھی صاحب کو آپ کو تو کوشچن نہیں کرنا چاہیے, آپ کی تو یہ پتہ کرے نام کس نے دیا, یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ ہی کی تو تجویز کرنا تھے. نون لیگ والوں نے تو اس پہ مہر تصدیق سخت کی تھی. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد ہمایوں صاحب سے سٹارٹ کریں گے. جو دوسرا بڑا ایشو ہے آج کا, لگتا ہے سول ملٹری ٹینشن جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مے 11 کے پروٹیسٹ جو ہیں یہ بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے. بریک لے لیں, اس کے بعد سٹارٹ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمایوں صاحب, کتنا تناؤ ہے اس وقت سول حکومت میں اور فوج میں؟ اس کا میرے پاس میجر تو نہیں ہے, لیکن تناؤ تو ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. مختلف واقعات ہو رہے ہیں جی. دیکھیے مشرف صاحب کا ہوا, پھر آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی, پھر سنتے ہیں کہ یہ جو بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اس میں آپس میں اتنا ایگریمنٹ نہیں ہے. پھر یہ ابھی جو میڈیا کا مسئلہ ہوا ہے اس میں, تو یہ تو ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ. میڈیا تو پھر نواز شریف نے تو نہیں کیا نا, وہ تو پھر میڈیا سائڈ پہ رہنا چاہیے تھا. اس میں بھی حکومت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے. نہیں, پارٹی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس میں جو سبسیکوینٹ ایکشنز ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ کیا سبسیکوینٹ ایکشنز ہیں. مثلاً کہ آرمی چیف ایک جگہ گئے اور پرائم منسٹر دوسری جگہ گئے. اگر آپ کو لگا کہ یہ ایک میسج تھا, آرمی چیف آئی ایس آئی ڈائریکٹوریٹ وزٹ کرنے گئے, میرا لگنا اتنا امپورٹنٹ نہیں, لیکن پرسپشن پیدا ہو گیا نا جی اس سے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹینشن بڑھ رہی ہیں. میرے خیال میں بڑھ رہی ہیں جی, اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے بڑھنے کی. دیکھیے کسی کو انکار نہیں ہے, ہمارا آئین بڑا واضح ہے, سیولین ڈومینیشن ہوتی ہے, بنیادی اصول ہے آئین کا کہ سیولین ڈومینیشن ہے آرم فورسز آف پاکستان کی. لیکن اس میں سیاستدان اپنے آپ کو صرف پیپر پہ اپنی پاور اسرٹ کر کے نہیں سیولین ڈومینیشن پیدا کرتا, وہ اس طرح کے تنازعوں سے دور رہتا ہے اور اپنی ڈیلیوری سے اپنے پارٹی کو اور اپنے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. اب ہمارا آج کل یہ چیز, آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ میاں صاحب ابھی 1 سال گزرا ہے اور آپ کے سامنے ہیں سارے حالات. آپ کیا کہتے ہیں, کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کس چیز میں ڈیلیوری ہوئی ہے جی؟ نہیں ہوئی. کس چیز میں مجھے بتائیے نا. آپ کی طرف آ رہا ہوں شاید خاقان عباس صاحب, پہلے تو تناؤ والی بات بتا دیجیے, ٹینشنز کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں دوریاں؟ دیکھیے ٹینشن کچھ ہلکے ملک میں ہمیشہ ایسے رہتے ہیں, یہ خواہش ہوتی ہے کہ ٹینشن ہو ملٹری میں اور سیولین گورنمنٹ میں, کچھ ان کا مفاد اسے وابستہ ہوتا ہے. اختلاف رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر جیسے حامد میر صاحب کا واقعہ ہوا, پرائم منسٹر صاحب ان کی عیادت کرنے گئے تھے, اس ایشو میں کوئی فریق حکومت نہیں ہے, وہاں نہ دو سائیڈز ہیں کہ آپ نے ایک سائیڈ لینی ہے. تو یہ میڈیا میں کافی یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ان باتوں میں الجھایا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات حکومت اور ملٹری میں نہیں ہے. 2-3 معاملات ہوئے. جنرل پرویز مشرف کے اوپر یہ آیا کہ کچھ آپ کے لوگوں نے پارٹی کے کمٹمنٹ دی تھی جو لاسٹ مومنٹ کے اوپر فلفل نہیں ہوئی. پھر 2 خواجہ صاحب کی سپیچز جو تھیں وہ وجہ تنازع بنی, جس کے بعد کاکول اکیڈمی کا ایک بیان ہمارے سامنے آ گیا. حامد میر کے اوپر صرف وزیر اعظم کوئی نہیں, ہمیں سب کو یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. میں بینگ اے میڈیا پرسن خود اس کے ساتھ ہوں. لیکن ہوا یہ کہ پرائم منسٹر تو گئے ادھر حامد میر کے پاس, ہمارے آرمی چیف گئے آئی ایس آئی ڈائریکٹوریٹ میں. یہاں سے لگا یہ کہ شاید 2 لکیریں کھینچی گئی ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ آئی ایس آئی پرائم منسٹر کے انڈر تھی, اور 2 دن جو بھی ایشو ہوا اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا انسٹیڈ آف آرمی چیف اور اینی ادر پرسن. 2 دن نہیں کچھ ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیانات آئے کہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں. جس دن آئی ایس آئی ڈائریکٹوریٹ کا وزٹ ہوتا ہے آرمی چیف کا, بلکہ پرویز رشید صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میڈیا پاکستان میں اس لیے آزاد ہے کیونکہ فوج نے بڑی قربانی دی ہے. اس سے پہلے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, کیوں لیٹ کیا گیا؟ دیکھیے لیٹ یا اس کی بات یہ ہے کہ ہم کچھ وی ریڈ ٹو مچ بٹوین دا لائنز. کوئی ایسی قطن بات ہماری ہسٹری ایسی ہے بھائی صاحب, ہماری ہسٹری, ہاں ہسٹری سے ہم ذرا خائف رہتے ہیں, لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت شاید بدل چکا ہے. تو اب آئین کے مطابق حکومت چل رہی ہے,
اس میں کسی کو کوئی خطرہ اس میں ریڈ نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلے کہا کہ اختلاف رائے ایشوز پر ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہے لیکن ٹینشن اختلاف رائے جی اختلاف رائے ایک گھر میں رہتا ہے, حکومت کے اندر رہتا ہے, تو لیکن ٹینشن کی میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. کھوزہ صاحب سے پوچھتے ہیں, ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو میرے خیال میں ایک بڑا بیلنس تجزیہ دے دیا, انہوں نے کہا اختلاف رائے ہے, اس کو آپ ٹینشن سے تعبیر مت کریے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو جو نثار علی خان صاحب انٹیریئر منسٹر نے خود مانا تسلیم کیا کہ بالکل تناؤ ہے, بالکل کھچاؤ ہے, اور انہوں نے برملا کہا اور سب نے سنا. اب وہ انٹیریئر منسٹر یا صحیح نہیں کہہ رہے ہیں یا اپنا عباسی صاحب اس کو میٹیگیٹ اور منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرنا بھی انہیں چاہیے. ایز اے پولیٹیکل پرسن میرے خیال میں رائٹ جسٹر یہی ہے کہ آپ درمیان میں رہ کے چلیں, بجائے آگ لگانے کے آگ بجھائیں. کرنا یہی جو کہا چاہیے تھا وہ ایک اسپیشل کانٹیکس میں کہا تھا, شاید ان کا وہ نہیں. باہر کہ انہیں یہی کہنا چاہیے, حکومت میں رہ کے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اداروں کے درمیان تناؤ ہے اور تصادم کی شکل جا رہی ہے, لیکن واضح ہے تصادم بھی ہے, تناؤ بھی ہے, کھچاؤ بھی ہے, اور ڈفرینس. تصادم آپ بڑا سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ محترم ہمارے نواز شریف صاحب جو میرے سلطان کو آپ نے چلایا ہے اتنا زیادہ, وہ شاید اسی طرح انداز کی وہ بادشاہت کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں جمہوریت نہیں چل رہی ہے بدقسمتی سے, جمہوری روایات نہیں ہوئی ہیں, آئین کے مطابق معاملات کو چلانا. تصادم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک سال میں کوئی ایسی ڈیلیورنس نہیں ہوئی ہے, عوام کی غربت کی انتہا ہو گئی ہے. 50% سے لوگ جو ہے غربت کی دلدل اور دہلیز میں چلے گئے ہیں. 3 کروڑ آپ کا بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا ہے, آپ کی حالت اتنی ابتر ہے, آپ کی مہنگائی الامان, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بجلی کا بحران آپ دیکھ لیجئے گا, دہشت گردی کو دیکھ لیجئے گا. دیکھیں اب جب لیکن کھوزہ صاحب آپ نے تصادم کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ ہے یا آپ نے اس کو ایگزیجریٹ کر دیا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, میں بھی اور ان میں اختلاف رائے ہے. دیکھیں طالبان کے ایشو پر فوج اور ان میں جو ہے بالکل ہم آہنگی نہیں ہے. سیم پیج کہاں ہے بابا, خدا را گمراہ کیجیے گا. عدم ہم آہنگی اور تصادم دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ویل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصادم اس کی اگلی شیپ ہے, لیکن ہم اس لیے یہ 11 مئی کو کہتے ہیں کہ خدا را مت کیجئے گا, کیونکہ کیا محترم نواز شریف صاحب کو ہیٹرک کرنے کی جلدی مجھے لگتی ہے کہ انہیں جلدی ہے. تاریخ سے مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا سبق کس چیز کی ہیٹرک؟ ہیٹرک آپ بھی سمجھتے ہیں, 2 مرتبہ پہلے کر چکے ہیں, تیسرے مرتبہ کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں ہیٹرک ہی کہتے ہیں. اگرچہ میاں صاحب اتنے کرکٹ کے شوقین نہیں ہیں. وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ معاملات کی وہ نوعیت ہے کہ 1 سال کے بعد ان کا آرمی چیف آئے گا اور ان کو کہے گا کہ مجھے نہیں پتا, لیکن عوام کی سراسیمگی بھی اس میں شامل کر لیجیے. نہیں, ہیٹرک تو ایسے ہی ہوگی. چیف کی ہیٹرک نہیں, میں میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. میاں صاحب کیا کریں گے؟ میاں صاحب ہیٹرک کر چکے ہیں, میاں صاحب پرائم منسٹر بن چکے ہیں. جی ادھر بن چکے ہیں, جانے کی بھی جلدی ہے انہیں. ہیٹرک کی میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں, 2 مرتبہ ماشاء اللہ انہوں نے اسی طرح تناؤ اور تصادم اور کھچاؤ کر کے دونوں دفعہ فارغ ہوئے, اور تیسری دفعہ مجھے لگتا ہے میاں صاحب کو جلدی ہے جانے کی. ہم اس لیے خائف ہیں کہ خدا را جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے. تبدیلی ہو جمہوری انداز میں ہو, آئین کے تابع ہو. کوئی ایسی تبدیلی ہمیں قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی تیسری قوت آ کر جمہوریت پر شبخون مارے. یہ ہمارا کنسرن ہے. لیکن میاں صاحب کے فوج کے ساتھ معاملات, ان کا اپنا آغاز جو تھا فوجی جرنیلوں کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوا تھا, جنرل ضیاء اور جیلانی کے ساتھ. لیکن جوں وہ جمہوریت میں آگے چلے, میرے خیال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوں وہ سیاست میں آگے آتے گئے تو ان کا اس معاملے میں یقین پختہ ہوتا گیا کہ نہیں, ہمیں عوام کی سیاست کرنی ہے, دوسرے معاملات سے دور رہنا. پھر لیکن ان کی ہر ایک سے ایشو ہوا, جتنے بھی آرمی چیف تھے, وحید کاکڑ سے ہوا, آصف نواز سے ہوا, آپ کا جو جہانگیر کرامت سے ہوا, مشرف صاحب نے ان کا مسئلہ ان کے لیے پیدا کر دیا. اور ابھی والے ان کے اپنے اپوائنٹڈ ابھی 4 ہفتے بھی نہیں گزرے تو ڈفرینس آف اوپینین, تناؤ, یا جو بھی اس کا نام دے دیں, وہ ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے. کیوں, وائی, کیا ایشو کیا ہے؟ فوج ایک سویلین لیڈرشپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے پہ تیار نہیں. میرا نہیں خیال کہ فوج کی طرف سے کوئی پرابلم ہے. مشرف کے معاملے میں تو مجھے واضح پرابلم جنرل مشرف کے رویے میں لگی. 3-4 جو واقعات ہم نے گفتگو پہلے کی وہ تو موجود ہیں, اسی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے. اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے اس وقت. میں نہیں سمجھتا کہ فوج کسی صورت میں بھی سیولین گورنمنٹ کو کسی چیز میں ڈیفائی کر رہی ہے, لیکن جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ فوج ریئیکٹ ضرور کر رہی ہے. ڈیفائنس ابھی ڈیفائنس مجھے کہیں نظر نہیں آئی, مجھے ریئیکشن ضرور نظر آ رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کام کیوں کر رہی ہے. اس کی ضرورت کوئی نہیں. کون سا کام یہ جس کی وجہ سے فوج کا ریئیکشن آ رہا ہے؟ میں ابھی تک یہ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسی کون سی بڑی قیامت نازل ہوگی ہے جس پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی حکومت جاتی نظر آئے. ایسی کیفیت مجھے نظر یہ بات نہیں کی.
میں تو یہ بالکل نہیں کہا کہ حکومت جا رہی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے یہ پرسیپشن پیدا ہو رہا ہے کہ فوج اور حکومت کے تعلقات اچھے نہیں. فوج میں نے کہا کہ ریئیکٹ کر رہی ہے، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی، اس کو بڑے بہتر انداز سے حل کیا ہے. حکومت کو فوکس کرنا چاہیے، اب پالیسیز بنائیں اور ملک کی باقی سیاسی قوتوں کو اور جو ملک کے ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ لا کے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرے، چاہے وہ پالیسی افغانستان کی ہے یا طالبان سے بات چیت کرنے کی ہے یا انڈیا کی ہے یا کوئی اور پالیسی، جس میں اس طرح سے آگے بڑھایا جائے اور اپنے اداروں کو مضبوط کیا جائے ڈیلیوری دے کے، رادر کہ آپ جو آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاور ہے اس کو اس طریقے سے ایگزرٹ کر کے دکھائیں کہ جی ہم بھائی صاحب یہ جو پیس ٹاکس والا ایشو ہے اے پی سی اس میں ہوئی تھی، تمام سیاسی قوتیں تھیں، لیکن جس دن میاں صاحب پارلیمنٹ میں 6-7 ماہ کے وقفے سے آئے تھے انہوں نے ایک سپیچ کر کے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دی تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ فوج شاید اس دن فائنل ایکشن کے موو میں تھی، وہاں اینٹیسپیشن کسی اور چیز کی تھی. میاں صاحب نے وہاں بلاک لگا کے تو شاید ایک دن یہ جو ابھی ہمایوں صاحب نے ذکر کیا کہ پیس ٹاکس کے اوپر کمپلیٹ ایگریمنٹ نہیں ہے، حامی نہیں ہے، کھوسا صاحب بھی کہہ رہے ہیں حامی نہیں ہے، تو وہاں سے تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹس آئیں. از اٹ ٹرو؟ دیکھیے دونوں شاید فوج کے اندر بھی مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن پارٹی کے اندر یہ رائے موجود تھی کہ ایکشن کیا جائے، لیکن فیصلہ ہوا کہ پہلے مذاکرات کے لیے جگہ بنائی جائے، اور فوج بھی اس جب فیصلہ ہو جائے تو سب شامل ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے فوج کے اندر بھی 2 رائے موجود ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور پولیٹیکل کنسنسس بھی یہی تھا کہ مذاکرات کیے جائیں اور ان کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ آپریشن کا آپشن یا ایکشن تو ہمیشہ وہ آپشن تو موجود ہے آپ کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ایک بہتر راستہ تھا جس پر ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اسی سے رزلٹ نکل آئیں گے. کھوسا صاحب، جنرل پرویز مشرف کتنا بڑا فیکٹر ہے اس وقت حکومت اور فوج کی دوری میں؟ لیکن بنا دیا گیا ہے ہی از ارریلیونٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنی لائم لائٹ دی گئی ہے، اور جس طرح سے اب مولانا صاحب یہ لال مسجد والے بھی آپ روز 24 گھنٹے چینلز پہ دکھا رہے ہیں، گلیمرائز ہو رہا ہے سارا کچھ. کیا پاکستان میں یہی رہ گئے ہیں جو جن کو بار بار دکھا کے اس ایشو کو اتنا زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے؟ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. بدقسمتی سے حکومت ان نان ایشوز میں سٹک ہو کر، اور اس نے 1 سال کی کارکردگی پاکستان کو اتنی زیادہ انعطاف پذیر کر دیا ہے، عوام میں اتنی سراسیمگی پھیل گئی ہے، اتنا ایک انتشار، ذہنی انتشار پھیلا دیا گیا ہے. لوگ کچھ سمجھتے ہیں طالبان شاید صحیح ہیں، اور کچھ کہنے کو مجبور ہو گئے ہیں کہ شاید ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اندر امن نہیں ہے. دونوں طرف آپ دیکھیں، مغرب اور مشرق میں دونوں طرف جو ہیں حکومتیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور اینٹائی ہندوستان میں جو آ رہے ہیں مودی صاحب، آپ جانتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں. ہم نے فیوچرسٹک ہو کر ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جب نیٹو چلا جاتا ہے افغانستان میں کس طرح سے ہوگا. وہاں صدر نیا آنے جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو ہے عبداللہ آتے ہیں یا دوسرے آتے ہیں جو بھی. تو دونوں طرف سے آپ دیکھیں آپ کے محاذ کتنے ہیں، اور آپ حکومت بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر توجہ دے کے عوام کی بہتری کی طرف آئے، عوامی مفاد کی باتوں میں کریں. That's my point جی، میں تو کہہ رہا ہوں ان چیزوں میں توجہ دیں اور سب کو آن بورڈ لائیں. جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. یہ فرمائیے گا کہ کیا واقعی فوج اور حکومت میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ہمایوں صاحب کا کہنا ہے کہ بڑھ رہی ہیں. جی یہ تو کافی ویزیبل ہے کہ ٹینشن تو فوج اور سول ملٹری ریلیشن ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہیں. اس میں کچھ جو طالبان کا مطلب تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، پریزنرز کے بارے میں کیا کی جائے، یہ چیزیں تو کافی حد تک ریزالو ہو کر ایک پیج پر تھے. لیکن پھر یہ پرویز مشرف کے معاملے میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق پڑا ہے. پرویز مشرف کے سلسلے میں بھی سٹرین ہے، کیونکہ سول حکومت کا خیال ہے کہ فوج جو ہے ان کو تھوڑا پروٹیکٹ کر رہی ہے. FIC کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے 3 مہینے، تو اس کے اوپر بھی چمگوئیاں تو ہو رہی ہیں کہ یہ سلسلہ اس سے کوئی ٹینشن بڑی ہے. پھر یہ جو بدقسمت انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے حامد میر صاحب کا، اس سے بہت اس کے سلسلے میں میرے خیال سے جو ISI پہ لوگوں نے لگاتار الزامات لگائے ہیں، اور کچھ فوج کو محسوس ہوا کہ ہم ایک ادارہ ہیں اور ہم کو پروٹیکٹ کرنا، ہمارے ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرنا ان کریٹیکل ٹائم میں، جبکہ فوج
जनरल साहब, इस वाले वाक़े में हुकूमत को क्या करना चाहिए था, क्योंकि इसमें बराह रास्त तो नवाज शरीफ का तो कोई अमल दखल नहीं था, ना गोली चलाने वालों में, तो ना वो जो मीडिया कवरेज नहीं गोली, वो तो मैंने कहा ना, दैट इज ए सैड इंसिडेंट। आपको पता है कराची में बहुत लोग मारे जाते हैं, और लेकिन इस पे फौज और हुकूमत की दूरी क्यों हुई इस वाक़े के सबब? हुकूमत को क्या करना चाहिए था? दूरी की वाक़ई है तो ये है कि जब ये काफी अरसे ये इस पर चलता रहा तो कोई सोचना चाहिए था हुकूमत को कि भाई ये जो चीज है ये एक अगली टर्न ले रही है, हम क्या करें, पैमरा को कोई अप्रोच करें कि भाई इसको कर्टेल करें, मत एक इंस्टीट्यूशन को उसको जो है अवाम के सामने उसको जो है उसकी वक़्त में कमी की जाए, और ऐसे क्रिटिकल टाइम में जबकि फौज इंटरनल सिक्योरिटी की लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल के अंदर पाकिस्तान के लिए मसरूफ है, उसके साथ पड़ेंगे तो उसके ऊपर मतलब कि एज ए मैं रिटायर्ड आदमी आपसे बात कर रहा हूँ कि ये फीलिंग तो फौज में होगी कि हुकूमत को इस सिलसिले में स्टेप्स वक्त पे उठाने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन कर लूँ, फिर मैं हुमायूं साहब की तरफ से आऊँगा। नवाज शरीफ साहब का एक ये जनरल मोइन साहब ये फरमाइएगा कि जनरल मुशर्रफ तो इस बात पे बड़े खुश होंगे, वो आजकल आपके हमसायगी में ही वहाँ कराची में मौजूद है, तो वो तो राजी होंगे कि अच्छा टेंशन पैदा हुई है, मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। देखिए टेंशन अपनी जगह चलती रहती है। मुलाकात हुई आपकी उनसे, जनरल मुशर्रफ से मुलाकात हुई आप? नहीं, मेरे तो 2006 में जो हमने पिलडैट के प्लेटफॉर्म से खत लिखा था कि आप एक ओहदा चीफ का छोड़ दें, तो उससे पार्टिंग ऑफ द वेज हो गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हमारे पड़ोसी जरूर हैं और हमारी सारी कॉलोनी में हमारे रास्ते वास्ते बंद हो गए जरा, और कोई बड़ी वहाँ पर रेंजर पुलिस है, तो हमारा लाइफस्टाइल काफी कर्टेल हो गया, डिस्टर्ब किया हुआ है जनरल साहब। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। हुमायूं साहब, आपकी बात की इंडोर्समेंट जनरल मोइन साहब। नदीम, मैं ये कहना चाहता था कि देखिए हम सबको जमहूरियत बहुत अजीज़ है और हम चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी इस तरह आएगी कि जमहूरी प्रोसेस आगे चले और जमहूरी प्रोसेस ही डिलीवर करे, मुल्क के मसले हल करे। इस मुल्क में बड़े सीरियस मसाइल हैं इसमें, जिसमें फ़ौज का बड़ा अहम किरदार आना है। ये फ़ौज 5000 अपने जवान शहीद करा चुकी, इस वक्त जूनियर ऑफिसर्स की कमी हो गई है इस फ़ौज में, इतने शहीद हुए हैं। इस मुल्क में 5000 फ़ौजी घराने और 50,000 सिविलियन घराने हैं, घराने जिनके लोग शहीद हो चुके हैं। आप सोचा करें कि जब इस तरह की वाक़यात देखते हैं तो उन घरानों में क्या सोच होती होगी, जिनके सिर्फ दिल में ये चीज़ है, जज्बा है कि उनकी शहादत हुई और उन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी। ओके, उनका ज़रा सोचिए, 55,000 घराने हैं इस मुल्क में। तो जब भी हम अपनी पॉलिसी बनाएं और अपनी सियासत करें तो ये चीज़ सोच लेनी चाहिए, वो फौजी जवान जो गोली खाता है जाके, जो खड़ा हो जाता है, उसके लिए आसान काम नहीं, आगे से भी अल्लाह अकबर का नारा लग रहा होता है, वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसका डिसिप्लिन है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी कॉमरेडशिप है। तो क्या करें उसको हुकूमत क्या करे इसके ऊपर, ये बताइए ना, हुकूमत क्या चीज़ करे कि उसका वो जो कंसर्न है वो एड्रेस हो जाए। इतनी बेबस क्यों कह रहे हैं, जो इतने ज़्यादा वोट लेके आके बैठ गए हैं, उनको चाहिए ना मुल्क चलाएं। मुल्क के अदारों में अगर कॉन्फिडेंस की कोई कमी है तो वो बिल्ड करें, उन्हीं के मुल्क के अदारे हैं ना जी, कोई इंडिया की फौज तो नहीं है ये। अच्छा बासी साहब, मैं कल भी प्रोग्राम में कहा था, आज दोबारा दोहराता हूँ कि वो फौज के अंदर जो शहीद होता है वो इसी कौम का बेटा है। फौज को हमें इस अंदाज में तो ले ही नहीं सकते ना कि कहीं और से आया हुआ है, वो या आपका बेटा है भाई है या मेरा बेटा भाई है, हम में से ही है ना। फौज के अंदर भी लोग मौजूद हैं। सिविलियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? देखिए, जो शहदा इस मुल्क के हैं वो हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी मुल्क के लिए शहीद हुए, इस मुल्क के अवाम के लिए शहीद हुए, तो उसमें इस पे तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। मैं ये सब बातें सुन रहा हूँ और टीवी टॉक्स भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, कोई ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का कोई तनाव है तो वो क्यों है, उसकी वजूहात क्या है। आप एक्सप्लेन क्योंकि नहीं, मुझे तो मैंने कहा ना कि इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकता है इश्यूज़ पर, लेकिन मुझे कोई तनाव नज़र नहीं आता कि कुछ कि किसी इशू पर ऐसी दो राय हैं, जैसे शहदा के मामले पर दो राय हैं, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि तालिबान से मुज़ाकरात पर सिविलियन लीडरशिप में भी और मिलिट्री में भी, सिविलियन को मुझे पता है कि दो राय थी, मिलिट्री भी शायद दो राय हों कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, एक्शन ही लेना चाहिए। तो एक फैसला जब किया गया, अब सब उस फैसले के बाद जनरल मुशर्रफ वजह तनाज़ा हो सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। जनरल मुशर्रफ के जो अमल है वो एक शख्स की ज़ात का अमल रहा, वो एक अदारे का अमल नहीं था। इससे पहले भी मिलिट्री रूलर्स आए, उन्होंने कू किए,
اپنے آپ کو انڈیمنٹی دلوائی اور اسی حیثیت سے وہ اس ملک سے چلے گئے. ویسے جنرل بیگ بھی اس وقت کٹہرے میں جا چکے ہیں, سزا بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر ابھی فالو اپ ایکشن نہیں ہوئے, لیکن کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنرل مشرف کی پشت پناہی کے لیے فوج اس وقت ایکٹیو ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا, اور نہ مجھے امید ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں. کھوسا صاحب. دیکھیے ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بھی تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے. میں نے بطور اٹارنی جنرل وہ خود آرڈر جو 3 نومبر 2007 کا تھا وہ میں نے خود پیش کیا تھا. اس میں صاف لکھا ہوا ہے ساری کیبنٹ, ساری جو ہے پرائم منسٹر سمیت سارے کور کمانڈرز, سارے گورنر صوبے کے, وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف, ہیڈ آف دی ایئر فورس, ہیڈ آف دی نیول فورس, ان ساروں کی کتنے گھنٹوں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا. اب یہ کہتے ہیں اس کا فرد واحد کا یہ فیصلہ تھا. یہ کیسا فرد واحد ہے جو ساروں کی مشاورت, ساروں کو بٹھا کے, پوری ریاست ہے نا, یہ ریاست کے ادارے ہیں نا سارے, سویلین پلس آل دی آرمڈ فورسز, دے ور دیر, آل کور کمانڈرز آف لیکن یہ تو کھوسا صاحب جنرل مشرف کا ہی کلیم تھا. یہ تو کلیم جنرل مشرف کا ہے. وٹنس پیش ہو سکتے ہیں. وٹنس کیوں؟ وہ آرڈر موجود تھا کیونکہ جو لوگ یہ نام لیا ہے وہ تو مکر گئے. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ سر آرڈر ہے, آرڈر سیلف سپیکنگ ہے. اب اگر بعد میں تو سارے مکریں گے. اس کی لاسٹ لائن ہے کہ اس لیے میں نے ان سب سے کنسلٹ کیا, اور لاسٹ لائن یہ ہے کہ آئی جنرل پرویز مشرف, وہ آئی والا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی نے کیا. سب جوڈس کیس ہے اور obviously اس میں فیصلہ جو ہوگا سو ہوگا. ایشو صرف یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کا. آپ سے پوچھا گیا تھا ہمارے صاحب, اس کی صرف چلیں اس بحث میں کیا جانا, بتا ہی دیجیے, ہو سکتا ہے آپ پہ بھی آرٹیکل 6 لگانا پڑ جائے گا. نہیں اس بحث میں چودھری شجاعت نے مانا ہے نہ میں یہ اگر میرے سے نہیں بھی پوچھا گیا تھا تو میں بھی بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گا جی میرے سے پوچھا نہیں گیا تھا. اوکے, تو یہ تو بتا دیں اگر پوچھا ہے تو کیبنٹ پوچھا گیا تھا نہیں گیا تھا, کیبنٹ میں اگر مجھے اتنا اعتراض ہوتا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا نا, جی نہیں گیا, سیدھی بات کرنی چاہیے. کیبنٹ نے اپروول دی. دیکھیے اس پوسٹ ایکشن اپروول ہوئی تھی, لیکن پہلے اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. یہ بڑی ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے میرے خیال میں. لیکن میں اپنی صفائی نہیں پیش کر رہا, میں نے آپ کو پہلے بتایا. دیکھیے میں ایک دہرا لوں اس سوال کو, یہ بڑا اچھا جواب تھا جو آپ نے دیا. آپ نے کہا 3 نومبر کا ایکشن ہونے کے بعد کیبنٹ نے اس کی اپروول دی, اس سے پہلے کیبنٹ 7 نومبر کو دی, اس سے پہلے اس کے اوپر بات نہیں, کیبنٹ اپروول نہیں تھی. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. نہیں ایم کہیے تو منٹ میں پتہ چل جائے گا, کیس چلے گا ریکارڈ تو چیزیں سامنے آئیں کیبنٹ کا ریکارڈ گی. آج آپ کا بیان آ گیا, آپ کو گواہ کے طور پر پیش کروں. نہیں میں 100 دفعہ ہو جاؤں گا جی, چل مجھے کوئی اس میں نہیں ہے, میں نہ اپنے آپ کو, میں نے تو آپ کو پہلے کہ میں صفائی نہیں پیش کر رہا. گواہ ہو گئے, ملزم ہو گئے, یہ پوچھ لیں. اوکے آرٹیکل 6 آپ لگا سکتے ہیں, آپ بتا دیں. فرد واحد کا تھا ندیم ملک صاحب, اس میں یہ کہنا بالکل بجا نہیں ہے کہ فوج کے اندر اس پہ ریئیکشن, فوج میں ریئیکشن ہے. جی ہاں, مشرف صاحب کے کہنے پہ بھی ہے. یہ ٹائمنگ کی بات ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے, یہ عدالت بتائے گی. آئینی ہے, آج سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا نا یہ کیس, اب ایک بنا ہے, یہ عدالت بتائے گی. لیکن اس پہ ریئیکشن ہے. ملک میں ٹائم ایسا ہے, فوج ایک جنگ لڑ رہی ہے, اس کے سابقہ چیف نے جو بھی کیا اس کو آپ غدار کہلا رہے ہیں, اور باقی ساری لوگوں سے جو آئینی تسلیم کرتے ہیں ان سے آپ بات چیت کر رہے ہیں. اس پہ ریئیکشن ہے. اب ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو وہ بھی پھر صحیح فیصلے, اسی لیے تو ہم غلط فیصلے کر دیں. لیکن نمائش صاحب, آپ کا جو آئین ہے پاکستان کا, یا تو اس میں سے آرٹیکل 6 مٹا دیں, نہیں تو اس میں ٹریزن کا ترجمہ آپ کیا کریں گے بتا دیں. وہ تو پھر یہی آئے گا نا. یہ لوگ بھی تو 5 سال بیٹھے رہے ہیں. 2009 میں فیصلہ ہوا تھا جی, 2009 میں 2009 میں آیا تھا نا جی, 31 جولائی 2009 کی بھی ایک حکومت تھی نا جی جس نے, انہوں نے تو کیا ہی نہیں, 4 سال کچھ نہیں کیا اس پہ. تو آپ چاہتے تھے نہیں, دیکھیں آرٹیکل 6 یا تو مٹا دیں. یہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل تھا یا انکانسٹیٹیوشنل تھا, یہ عدالت ڈٹرمن کرے گی, کیونکہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. نہیں توڑنا تو لکھا ہوا ہے نا آپ کے آئین کے, نہیں ہے. پھر آپ نے عدالت کیوں بنائی ندیم ملک صاحب؟ پھر آپ فیصلے کر دیتے نا جس نے کرنا تھا, ان کو پھینک دیتے جیل شیل میں. آپ نے عدالت بنائی ہوئی نا. So in all, like, you have to wait and see what happens. The timing is definitely not right. فوج کے اندر اس پہ ریئیکشن ہے, اور ٹائمنگ جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. مجھے ندیم یہ بتاؤ, 12 اکتوبر 99 کا تو سمیت افتخار محمد چودھری صاحب کی ساری سپریم کورٹ نے اس کو ریٹیفائی کر دیا کہ بہت اچھا کیا. نواز شریف کو پوچھنا چاہیے نا کس آئین کے تحت انہوں نے 3 سال دیے تھے جنرل مشرف کو, یہ تو پوچھنا چاہیے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں, ہم تو کہتے ہیں اس میں جو ہے ہم نے یہ مندرج کیا تھا 73 صاحب. آپ نے کیوں نہیں پوچھا 5 سال, آپ کو تو پوچھنا چاہیے تھا. دیکھیے جی, اس کا ندیم اس کا حال یہ ہے جی کہ اس باعث میں 1958 سے آپ شروع کریں
اور جس آرمی چیف نے اور جس کورٹ نے اور جس نیشنل اسمبلی نے اور جنہوں نے ان ساری چیزوں میں حصہ لیا اس سب میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرائیں، پھر سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ کس نے غلط کیا، کس نے صحیح کیا اور آئندہ کیا نہیں ہونا چاہیے. کلوزنگ ریمارکس ہمارے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. ہماری کولیشن پارٹنرز جو ہے آبویسلی آپ کو پتہ ہی ہے وہ کیبنٹ ادھر بھی رہے تھے. میاں صاحب آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا آپ کی حکومت نہیں کرنے ہمارا دیں گے. ریزولوشن موجود ہے قومی اسمبلی میں، وہ اس کے باوجود نہ ہوا نا. نہیں ون لائنر ہم تو شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ حکومت کو مضبوط اور چلتا ہوا دیکھ رہے یا یہ تنوع اپنے راہ میں رکاوٹ دیکھ رہے؟ انشاءاللہ یہ حکومت مضبوط ہے، آئین کے مطابق چل رہی ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ملک کے مسائل بے پناہ ہیں، ہمیں جو ورثے میں ملا ہے ہم بالکل اس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کریں گے اور انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے. میں صرف گزارش یہ کر دوں کہ آج حکومت کے بارے میں پرسیپشن جو ہے، چاہے ملک کے اندر، میں نہیں کہتا ہر مسئلہ حل ہو گیا، آپ پرسیپشن دیکھ لیں ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے اور سابقہ حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.